آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق زندہ جاؤ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام طاعت خلفائے راشدین ایمان ماں محبت آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تمام لوگ حضور پر نور شاہ یوم نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام تشریف فرما ہے تو ہے نا جی غلام حضور جیسا انشاءاللہ تقریر شروع ہوئی تو ختم ہو گئی، بس بات اتنی ہے ہمارے سے فرماتے تھے جس کو سمجھ آنی اس میں کل بھی سمجھ آئے تو جس کو نہیں سمجھ آنی تو اس کو پھر کوئی بات سمجھ نہیں آنی۔ تو پھر آگے ہمارے حضرت امیر مجاہدین پیر و مرشد فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے ہماری جو تقریر ہے وہ دنیا دار کمینوں کے لیے نہیں، ہماری تقریر تو محمد نبی کے شعروں کے ساتھ۔ ہم دسو اور سامنے 5-6 سیاسی اور جنہیں ہیں نا دنیاوی انہوں نے ٹاؤٹ کھڑے ہونا، ایک پی ٹی آئی والا ہے، ایک نون والا ہے، ایک ایم کیو ایم والا ہے، ایک زرداری دا پٹھو ہے، تو ایک اندر لبیک دا محمد عربی دا شیر اور دور سے پہچانا جاتا ہے یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک نشانی کے جو ساکے نہیں مارے جاتے، داشر میری اور آپ کی گردن میں میرے انعام کا پٹا دے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن آپ قوم ہونا کی غلامی کے عذاب نہ جانے۔ غلامی کے عذاب کیا ہیں؟ غلامی کے عذاب کیا آج تے وٹا وٹا تھنوں نکلتے عاشق رسول، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا عاشق۔ آج وہ خطیب وہ دین بیان کرنے والے جنہوں نے دین کو تجارت بنائی آج وہ بھی عاشق ٹھہرے، آج 30,000 پہلے دو تو 20,000 بعد میں دو آج وہ بھی عاشق ٹھہرے، اور وہ داڑھی منڈا ناخوان جس کو یہی نہیں پتا کہ عذاب مصطفیٰ اور نعت مباری نعت شریف کے عذاب کیا ہیں، جو گانوں کے طرف میں جنہوں نے نعتیں پڑھی آج وہ بھی عاشق مصطفیٰ ٹھہرے، اور جنہوں نے سیام محافظ ناموس رسالت غازی ممتاز قادری صاحب کو پھانسی کے پھندے کٹ لے کے گئے آج وہ بھی عاشق مصطفیٰ ٹھہرے، اور جنہوں نے سیام ہماری نبی کی گستاخا آج سے امرنت و پروٹوکول کے ساتھ بار کے ملک بھیج دیا آج وہ بھی عاشق مصطفیٰ ٹھہرے۔ نہیں عاشق مصطفیٰ دنیا میں ایک دیکھا 2016 میں جس کو دنیا قاسم ممتاز قادری کے نام سے جانتی، سامنے پھانسی کا پھندا لگا، پھانسی کا پھندے کو دیکھ کے جھوم کے چلا، پھانسی کا پھندا چوم کر پھر نعرہ لگایا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک ہمیں اس میں نہ ادھر میری طرف دیکھیں جی، یہ مائک نہیں بھی ہوگا تو ہم نے پھر بھی تقریر کرنی ہے، مائک تو بغیر کاٹ کے دسیے، ہم نے اپنا گلہ ایسے بھی کوئی نہیں بچانا۔ حضرت ساڑھے فرماتے سن او خطیب اور نے جو جناب ہر زور لا کے پھر گلہ بچان پھر جناب نال ایک چسکی کٹن جناب چائے دی تے کعوے دی، ہمارے گرم پانی کا انتظام ہونا چاہیے، پھر کعوے کا انتظام ہونا چاہیے۔ اب وہ اور ہیں اور جنہوں نے 22 سال شہر کا دعا کھا کے بھی لگتا ہے سپیکروں کی ضرورت کوئی نہیں پڑتی، ایسے چلو کسی کے لا دیتا ہے ڈھونڈا جاتے سکھا رہے ہیں تقریر دین
تکلفات کا قائل کوئی نہیں. اب بتاؤ جو پیسے آپ نے میرے رجے نو کہہ رہے جانا جس طرح سے آج ہماری نعت محفل نعت ہو گئی ہیں جس قسم سے تاڑے ملاد دے جلسے اور مولوی دیتے پیسہ سٹنا کیڑا ثواب ہے میں دسو وہ بھی جس طرح سے پھینکے جاتے ہیں بیلیں. اب مجھے بتاؤ کہ یہ رسول اللہ کا آپ کہتے ہیں جی ہم ملاد شریف والے ہم رسول اللہ کے آنے کی خوشی مناتے ہیں بنائیں اچھی بات ہے لیکن اب مجھے بتاؤ کہ جو آپ میرے اوپر جو پیسے پھینکنے بیلیں اس طرح تو جو اندر گاؤں گا وہ غریب آدمی میرے جیسا جس کے لیے رات کھانے کے لیے بیوی بچوں کے لیے رزق کوئی نہیں روٹی کوئی نہیں تو اس نے دل دے کے گزرے یہ ساڑھے کو تے کھانا سے کوئی نہیں سی تے گلا کرتا سے نام نام سے رسالت دیتے مولوی دیتے جناب بیلا سٹیاں جا رہے سن ٹھیک ہے. تو اس لیے رسول اللہ کا ایک چمکتا دین ہے نہ کسی مولوی کا محتاج نہ کسی پیر کا محتاج. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں میں تمہیں دین دے کے جا رہا جس کا دل بھی روشن جس کی رات بھی روشن. اگر ہم نے امیر المجاہدین کو اپنا قبلہ اپنا پیر و مرشد پانا تو فقط رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے پانا. اس وجہ سے مانا آپ امیر المجاہدین فقط ایک وجہ سے کہا جاتا کہ آپ کے دور میں جب ہر طرف سے کبھی رسول اللہ کی ضد ناموس پر حملے کبھی ختم نبوت کے حملے تو پھر اس دور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم ربانی کا انتخاب کیا. پھر آقا مولانا نے شیخ الحدیث کے اوپر اپنی نگاہ مبارک ڈالی تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے یہ بھی نہ دیکھا کہ میری صحت اس قابل ہے کہ نہیں اور میں جا سکتا کہ نہیں اور میرا پاس جسم جو سے وہ بھی حرکت کے قابل کوئی نہیں. پھر آپ ویل چیئر پر بیٹھ کر پھر آپ میدان امن میں آئے کبھی ڈیم چوک کی سرزمین پر کبھی فیض آباد کی دھرتی پر کبھی 22,000 شر کھا کر کبھی گولیوں کے بچھاؤ کے سامنے سینہ تاڑ کر آپ نے یہ نعرہ لگایا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک عاشق مصطفیٰ 10ویں دا امتحان اوکھا پھر 12ویں پھر 14ویں پھر 16ویں ماسٹر پھر ایم فل پھر پی ایچ ڈی. آپ بتاؤ کہ ہر چیز کا امتحان ہے. وکالت سے پہلے LLB LLM کی ڈگری ہونی چاہیے اور ڈاکٹری سے پہلے MBBS کی ڈگری ہونی چاہیے. تو عاشق مصطفیٰ تو پہلے کوئی امتحان نہیں ہونا چاہیے. جڑا بندہ ہے اے بھی عاشق تھے اے بھی عاشق تھے اتنے عاشق تھے تو آقا و مولا کے پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد کھا کے کس طرح بن گیا. گستاخ رسول پروٹوکول کے ساتھ بات کس طرح چلے گی. عشق مصطفیٰ کیا ہے جی سنیں. حضرت زیاد بن سکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں جب آپ اور ہر سن سے تیر تلواروں کے جب حملے ہوئے نا تو بالآخر صحابہ ہیں تو انسان درد ہوتا خون بھی بہتا تو آپ کا پورا جسم سے جو ہے نا وہ لہو روحان ہو گیا خون آپ کا بہ گیا. یہ عاشق مصطفیٰ یہ آپ امتحان ہونا چاہ رہا اور وہ جو دین کا تاجر ہے جو پیسے لے کے جناب دین بیان کرے نعتیں پڑھے اور ایک ہتکڑی کی باری ہے پوری زندگی رسول اللہ کے نام پر ہاتھ چھوائے لوگوں سے نذرانے لیے امت کے اربوں خربوں روپے لے گئے لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے نام پر پلاٹ جو سے وہ نام کروانا اور ہے لیکن آپ کو مولا کے نام پر دہشت گردی کے پرچے کٹوا کر پھر حالت موصولی میں کوٹ لاکھ کی کسولی چکی میں بیٹھ کر لبیک یا رسول اللہ کا گانا ہو صحابی رسول ہیں پوری دنیا کے تمام مومن پھر صالح پھر متقی پھر شہید پھر مجتہد پھر جناب اوتاد پھر ابدال پھر کتب الاقطاب پھر غوث اعظم پھر تمام تابعین تبع تابعین یہ سارے مل بھی جائیں نا اور پوری زندگی یہ سجدے میں گر جائیں تو یہ اس گرد رات پہ نہیں پہنچ سکتے جہاں ہمارے نبی کا ایک صحابی وہاں سے گزر گیا. بے شک یہ صحابہ کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میرے حبیب یہ وہ صحابہ ہیں آپ کا گروہ کہ ان سے بڑھ کر اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ نہ کوئی پیار کر سکتا ہے نہ کوئی وفا کر سکتا ہے. یا اللہ یہ محبت کیسی سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے ایسی محبت کی ہے کہ سامنے اگر سکا باپ بھی آیا ہے تو سکے باپ کی طرف نہیں دیکھا تو محمد عربی کے چہرے کی طرف دیکھا. اب بیٹے کی محبت نہیں بیوی
محبت نہیں, کنبے قبیلے کی بھی محبت نہیں. یا اللہ پھر تیری عطا کیا ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ. تیرے حبیب کے لیے, تیرے دین کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ تو دے دیا. یا اللہ پھر تیرا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اور آپ کے اپنے سینوں کے لیے جو آج کہتے ہیں جو حضرت ہمارے فرماتے تھے, اور یا قانون سے اپنا علم نہیں پتا کہ تمہارے سینے کے اندر رکھنے والے دل کی کیفیت کیا ہے. تو حضرت فرماتے سے دور دور کتے ہو مارکا روپے گئے, یہ وہ صحابہ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں کے اوپر میں نے خود اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو صحابہ وہ ہیں کہ جن کے سینوں کی تختی پر میں نے اللہ نے خود ایمان لکھا ہے. مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کی کیفیت کا کوئی نہیں پتا, یہ تو صحابہ ہی ہے نا. نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہیں جہان سارا بندہ, اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی وسیلہ چار یارا. اب جناب یہ کیسی محبت ہے؟ یہ ایسی محبت ہے کہ وہ اپنی جان میں نہیں دیکھتے. ہم بہت بڑے عاشق رسول, لیکن ایک دن جو سا بندہ دکاندار شٹر بھی نہ گرا سکے, ایک دن دکان بھی نہ بند کر سکا, اور جو بندہ پسرور میں اپنی رضائی اور طلائی بھی نہ چھوڑ سکے, بستر بھی نہ چھوڑ سکے. ختم نبوت کی مسئلے, عقیدہ ختم نبوت کی پہلے داری میں مسئلے کا تو کسی کے اختلاف ہوئی نہیں. آپ ہم سے ہماری تحریک سے اختلاف, تو اسی اپنا دکان دے کے بیٹھ جانا سی. نبی تو ایک ہی ہے نا جن کا کلمہ پڑھا. اگر آپ کہتے ہیں کوئی اختلاف ہے, کوئی سول کا اختلاف ہے, مکتبہ فکر کا اختلاف, ہم نے دھرنا دیا فیض آباد, آپ دیتے تھے ڈی چوک. ہم نے فیض آباد راولپنڈی کی سرزمین میں دھرنا دیا, نبی کا کلمہ تو آپ بھی پڑھا تھا نا, آپ جا کے دھرنا دیتے تھے لاہور میں, پشاور میں. اس میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں, ہمارے حضرت فرماتے تھے, ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم مولویوں کو آپ نے اوپر لے کر آنا. ہماری محنت یہ ہے کہ ہم نے دین مصطفیٰ کو تخت پر لے کر آنا ہے. انشاءاللہ مفرقہ واریت سے اوپر ہو کے یہ بات ہے, ہم نے رسول اللہ کے چمکتے دین کو انشاءاللہ لے کر آنا ہے. انشاءاللہ محبت کیا ہے؟ آخری سانسیں چاہ رہی ہے زیاد بن سکن کی, لو لوہان ہو گئے, پورا جسم کے اوپر تیر تلوار نیزوں کے حملے. آقا و مولا حضور علیہ السلام کے سامنے آپ کا جسم مبارک رکھا گیا میدان احد میں. حضور نے اپنے غلام کی طرف دیکھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا نے اپنا پائے اقدس اپنا پاؤں مبارک, یہ کتاب المغازی میں بھی امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا نے اپنا پائے اقدس اپنے غلام کی طرف بڑھایا, یہ پاؤں مبارک آگے کر دیا. تو صحابہ فرماتے ہیں یہ ہے وہ بات, عشق مصطفیٰ کا امتحان یہ ہے, اور عاشق یہ ہے. جب دیکھا نا محبوب نے پاؤں آگے کیا, نبی نے پاؤں مبارک, پائے اقدس مبارک. تو فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر اتنی طاقت اور بھوکت نہیں رہی تھی, کیوں آخری سانسیں جا رہی ہیں, تو آپ نے اپنا جسم گھسیٹا سینے میں باندھا, تو اپنے رخسار مبارک حضور کے قدموں کے اوپر اپنا رخسار مبارک آقا مولا کے قدموں مبارک کے اوپر رکھ دیا, آپ کے پائے اقدس کے اوپر. تب حضور نے پوچھا میرے غلام کیا چاہیے, میرے غلام کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے, تو اگوں اے عرض نہیں کہتے ہو یا رسول اللہ میں تو جناب تھوڑے دین ہستے آیا, تو جناب لوگ روحان ہو گیا, اور میری تو بیوی نے, آج ہمیں بیوی بچے یاد آ جاتے, اور میری تو بیوی نے جناب بیوہ ہو جانا, بچوں نے یتیم ہو جانا, ان کے تربیت کے مراحل کس طرح ہوں گے؟ آج کی یاسنا جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا. حضور نے پوچھا غلام کیا چاہیے تھا؟ آج کی یاسنا پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی تو دعا کی تھی, دل میں سب سے بڑی خواہش اور حسرت یہ تھی کہ یا الہی جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو حضور علیہ السلام مجھے دیکھ رہا اور میں چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہا. کس طرح موس اور دین مصطفیٰ کی پہرےداری کس طرح کرنی ہے. آج میں عمران خان چوڑے کے جناب ایجنٹ کہتے ہیں جناب ہمارا منہ دیکھو, اور میں کہا عمران خان صدر وزیر کی کیا حیثیت اور اوقات ہے قرآن اور بخاری شریف کے سامنے, قرآن اور دین کے سامنے ان کا منہ دیکھیں, ان کا منہ ہم نہیں دیکھ سکتے. یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے, اور غیر کا منہ کیا دیکھیں. یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے, صدر وزیر دنیا دار کمینے کا منہ کیا دیکھیں. نظروں پہ چڑھے کون دیکھ کر طلبہ تیرا, آج یہ کہنے جیسی مالک نہیں تسی چوڑے, صدر وزیر تسی اپنی جگہ, لیکن ہمارے مالک و مختار ہیں تو جناب حضرت محمد مصطفیٰ ہی ہے. یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا, اور مالک حبیب
جانی محبوب اور بہتر ہی میرا تیرا تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بولتا ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا ہے اس لیے تگڑے ہو کے آپ نے بھی بیٹھ کے ایسے تقریر سنی ہے جیسے زندگی کی آخری سن لیں اگر ہم نے تقریریں اپنی جان بچانی ہونا تو پھر بندہ ظاہری گل ہے زندگی جو پئی ہے میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کے میں ہر تقریر زندگی کی آخری تقریر سمجھے گا اس لیے ہم قرض نہیں چھوڑتے اس لیے ہم اداب عمران کو ملوز خاطر نہیں رکھتے ہمیں ہمارے حضرت نے بتایا تو اداب مصطفیٰ اس کا ہے ادھر ہی اداب بس باقی جس کو مانا جس کو بھی مانا اس کا حضور کے صدقے حضور کی غلامی کی وجہ سے جس کو بھی جو ملا آقا و مولا کی وجہ سے ملا بتاؤ حضرت ابو بکر ابن قحافہ اگر صدیق اکبر بنے تو نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے عمر ابن خطاب فاروق اعظم بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے عثمان بن عفان ذو النورین بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے علی بن طالب حیدر کرار خدا کے شیر بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے خالد بن ولید اللہ کی تلوار سیف اللہ بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے داتا علی اجمیری بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے اور 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل غازی ممتاز کا انعام کا ممتاز بن گیا حافظ نامور سے رسالت بنا شہید اعظم بنا تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنا اور ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والا شیخ الحدیث امیر المجاہدین بنا سمجھ نہیں آتا کیونکہ یہ دین ہے نہیں ظاہری بات ہے اب کفر کی اینکے لگا کے جب کینیڈا دے ڈالر کھا کے تو اسی دین پڑھو گے تو غازی ممتاز قادری محافظ نامور سے رسالت نہیں نظر آئے گا وہ قاتل ہی نظر آئے گا کیوں جی اپنے آپ میں ملا شیخ الاسلام کہن اللہ ڈاکٹر طاہر جوز دا طاہر ڈاکٹر طاہر وہ کہندا سی معاذ اللہ کہندا سی ممتاز حسین قادری قاتل ہے کتنی بڑھ گئی یہ بات ہے کہ محافظ نامور سے رسالت میں تسی قاتل کہہ چھڑیا صرف اس لیے کہ ڈر اب بتاؤ جو ممتاز قادری کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے انہوں نے اپنے کوئی والد صاحب کا مسئلہ تو نہیں تھا ہمارے نبی کے وہ محافظ ہیں جو ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے وہ پہ کس ساتھ میں کھڑے جو غازی خالد صاحب جنہوں نے بندہ جناب گستاخ رسول قتل کیا نوجوان ان کے ساتھ جو نہیں کھڑے تو وہ پہ کس کے ساتھ کھڑے تو اس وقت اس نے کہا جناب غازی ممتاز قادری صاحب کے بارے جو سے بکواس کی آپ کو تگڑا کرنے کے لیے یہ بات کہنے لگے جناب غازی ممتاز قادری کے بارے جو تقریر کی تھی جناب یہ قاتل ہے یہ تو مجرم ہے پنڈی کے مفتی صاحب کے ملاقات کے لیے ڈیالہ کی جیل میں جا کے آج کہتی جناب بار نواں ایک فتنہ آ گیا بار تک ملا کہتا جناب غازی ممتاز قادری سے قاتل ہے ایسا تو قانون ہاتھ میں لیا آپ مسکرائے آپ نے فرمایا جب میں ممتاز حسین قادری قاتل ہوتا نا تو خدا کی قسم ایک ہفتے کے اندر آقا و مولا مجھے 5 مرتبہ ڈیالہ کی جیل میں سارے طرح یہ ممتاز حسین قادری جرأت و بہادری ممتاز حسین قادری جرأت و بہادری ممتاز حسین قادری اب یہ بھی نیا فتنہ لوگ کیا کہتے ہیں ہم درود والے ہم درود والے نہیں ہیں آپ علماء تشریف فرما ایک بھی عالم دین جو پھر ثابت کر کے بتائیں اسپیکر اس کو ہم دیتے ہیں برود کی نفی کریں پھر برود کی نفی کریں نا حضور علیہ السلام کی تلوار کی نفی کر دیں جو صحابہ نے جانے تھے ان کی نفی کر دیں جو صحابہ نے جناب جو قتل کیے مشرکین ان کی پھر نفی کر دیں ہم درود والے بھی ہیں اور انشاءاللہ وقت آنے پر ممتاز قادری کی طرح درود پڑھ کر ہم گستاخوں کے اوپر برود چلانے والے ہیں
حضرت ابو عبیدہ بن جراح جنگ شروع ہوئی، آج لوگ کہتے ہیں نا ساری برادری ہماری مجبوری، اور ہم جٹ ہیں، جو تو چودھری بھی ہو، جٹ بھی، گجر بھی، راجے بھی، رانے بھی، عوام بھی، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، اور کوئی سرحد کا ہے مومن تو کوئی پنجاب کا مومن، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آقا مولا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ ہر شے سے بڑھ کر مجھ محمد عربی سے وہ پیار نہ کر لے۔ کیسا پیار یا رسول اللہ؟ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ کیسی یہ محبت؟ جنگ شروع ہوئی، غزوہ بدر تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح آقا مولا کی برکات میں حاضر ہوتے۔ آج تو وہ داڑھی منڈا نوجوان کو قانون کی تاش میں لاتے پڑتا، آپ کو کہتا ہاتھ کھول جنت کی ٹکٹ لو، ہاتھ کھا کے جنت کا ٹکٹ دنیا دار دین کا تاج نہیں دلا سکتا، آپ کو جنت کا ٹکٹ دے سکتا تو حضور کا غلام انتخاب۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ کٹا ہوا سر نہیں کرائے، آقا مولا کے پائے جس میں آقا نے چھاور کر دیا، رسول اللہ کے پیروں کے اوپر آقا قربان کر دیا۔ حضور نے پوچھا میرے غلام کس کا سر ہے؟ آج کی یا رسول اللہ سر کا باپ ہے، مقابلے میں آیا سر کاٹ کے اپنے قدموں پہ قربان کر۔ سبحان اللہ۔ اب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ دینا ہے۔ یہ ٹاپ 10 اشرا مبشرہ صحابہ ہیں جن کو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کا ٹکٹ جاری کیا۔ ان میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح آج بھی رسول اللہ مقابلے کے لیے گیا تو باپ سامنے آیا، دوسری طرف مڑ کے جنگ کرنے لگ گیا، پھر ادھر تلوار کا رخ کیا تو پیو پھر سامنے آیا، اور میں کہا چل پیو ہے کوئی اور تینوں قتل کر دے۔ خواہش یہی ہے ایسے کہ آئے رسول کے سامنے، حضور کے سامنے تو قتل ہونا چاہیے۔ فرماندے نے میں دوسری طرف مڑ گیا، تیسری طرف، فرماندے نے جب تیسری باری میرے سامنے آیا تو پھر آپ کے بارے میں بک بکارے کر دیا۔ میں کہا تمہیں کوئی اور قتل نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا ہونے تو گستاخ رسول، آپ نے فرمایا کہ پہلے میں نے اس کو قتل کیا، قتل ہو کے دیکھا مردار نیچے پڑا تھا، اور میں کہا نہیں ابو عبیدہ، اور یہ محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوا۔ محبت کا تقاضا اس کے مصطفیٰ کا تقاضا یہی ہے کہ آپ مرے رسا کا باپ کے ساتھ کار اور قتل رسا رسول اللہ کے قدموں پہ جا کر ہدیہ تک تحفہ در پیش آئے۔ فرماندے نے پیودا پھر سر کٹیا رسول اللہ کے قدموں مبارک پر ہدیہ یہ جو کہتے ہیں نا ہدیہ تحفہ میں کہا کہ اس پاس سے بھی آؤ نا ہدیہ تحفہ خالی علمان دے زور کے ہدیہ تحفہ عمران بھی راضی تو جناب نواز بھی راضی تو ہدیہ نہیں اے ہے ہدیہ تحفہ۔ آج کی جناب میں پیو دا سر کٹیا رسول اللہ کے قدموں دے مبارک تے جا کے رکھیا سامنے، میں کہا یا رسول اللہ سکا پیو ہے تواڈے بغیر بک بکارا کیتا تے سر کٹ کے تواڈے قدموں تے آ کے رکھتا۔ اب جناب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک امت ہے، اب اس کے بعد ٹکٹ ملنے جا رہا ہے جنت کا۔ فرمایا کہ ہر نبی کی ایک امت ہے، لیکن جو مجھ محمد عربی کی امت محمدیہ ہے، ہر نبی کی امت کا ایک امین ہے، اور میری امت کا جو امین ہے وہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ہمارے امین کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، منافقان دا سردار، بڑا آدمی، چھوٹے بھی ہیں نا اس کی اولاد بھی ہے تو اے سارا تو بڑا سی اس دور کا۔ تو اس جناب کی گل کی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت محمد بن مسلمہ نے تو بھیجو جی تواڈے شیر نے۔ آقا نے فرمایا کدھر؟ تو عرض کی تھی جناب وہ تواڈے بارے کوئی گل کر گیا ہے، اشارتاً کنایتاً اس نے بات کی، تو جناب اس دا سارے قلم کر کے لے کر آ۔ تو یہ 4 صحابہ کے بارے میں روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ حضور کے وہ غلام تھے جو اکیلے 1000 کافر سے اکیلے مقابلہ کرتے تھے۔ یہ تو یہی ہے، اور کسی کہا جیسے برود نالے کوئی نہیں۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود، حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت عبادہ بن سامت، یہ 4 صحابہ ایسے ہیں جو 1000 کافر، سوچو عقل بند ہو جاتی ہے، تانوں دئیے نا تلوار اے 1000 دا جمٹا مارو جناب درمیان چھال سے کرو، لیکن یہ وہی بات ہے، ہو حضور کا غلام تو سامنے پورا کفر کھڑا بدر پہ جدید اسلحے کے ساتھ لے، حضور کے غلام جو چلے 8 کے ہاتھ میں تلواریں تھی، 200 میں بغیر تلواروں کے چلے۔ پھر کسی نے پوچھا جناب آخر یہ کس طرح ممکن؟ اقبال نے کہا کہ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ، اور مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ ہو بندہ رسول اللہ کا غلام تو بغیر تلوار سے بندہ لڑ جاتا، تو جے بندہ ہوئے یہود و نود کا غلام، ٹرمپ کا غلام، اس کے قدموں میں بیٹھنے والا، تو پھر بڑے بڑے
بم بھی کام کوئی نہیں آتے. غلامی میں یود و نود کی غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. ہو جو ذوق یقین پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تسی تگڑے ہو کے بیٹھے ہیں نا, آپ حضور کے غلام ہیں. بے شک کس کے غلام ہیں انشاءاللہ؟ حضور کے غلام. بس ہمیں کیا پریشانی, اس میں کوئی پریشانی کوئی نہیں. آپ نے آگوں عرض کی تھی, جب آپ نے یہ سنا نا, یہ ہے محبت مصطفیٰ. سبحان اللہ. سب سے نچلا درجہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا عشق مصطفیٰ, اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنا آپ, اپنی ہستی, اپنی شخصیت, اپنا تشخص عشق مصطفیٰ کے اندر فنا کرتے ہیں. یا رسول اللہ تیرے ہوندے سوندے اے محبوبہ, میں کافر ہوا جے میں ہوا. عشق مصطفیٰ کا بیان یہ ہے کہ آقا مولا کی عزت ناموسی رسول اللہ کی ایک ایک ادا کے اوپر بندہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یا رسول اللہ تیری تو ہر ادا پہ ہے جان فدا, اور مجھے تو ہر ادا نے مزا دیا. واہ واہ. تو عشق مصطفیٰ تو یہاں سے شروع ہوتا. آگے حضرت عبداللہ بن ابی, عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آگے عرض کی, یا رسول اللہ اڑدی یہ خبر میرے کان پہ ہی ہے کہ آپ نے ارادہ فرمایا میرے باپ کو قتل کروانے کا. تو یا رسول اللہ ایک عرض ہے, صحابہ موجود, اب صحابہ کے بھی ساری کا توجہ آگے جناب عرض کیا کریں گے, یہ عاشق مصطفیٰ کی بولی, یہ عاشق مصطفیٰ کی بولی نہیں, یہ یہودوں کے جنٹیوں کی بولی ہے کہ فرانسیسی جو گستاخ رسول کے حامی ہیں اور جو ان کے ساتھ تجارت بھی تک نہ کر سکے, جو سفارتی تعلقات بھی نہ توڑ سکا, پھر تو کس طرح کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کے دعویدار. بولی یہ ہے رسول اللہ کے غلام کی. آج کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سنیا ہے کہ تسی میرے والد دا, میرے پیو دا قتل کران دا آپ نے حکم فرمایا. صحابہ سارے انہوں نے طرف متوجہ ہو گئے. ہو سکتا ہے کسی نے اس وقت منافق ادھر شاید کوئی موجود ہو سکتا ہے کسی نے یہ گمان کیا ہو کہ بیٹا ہے, بیٹے کے دل میں باپ کی محبت آ جائے گی. صحابہ تو ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ایک دوسرے کے بارے میں. جو تو لوگ سارے متوجہ ہاتھ جوڑ دی. یا رسول اللہ ایک قرض ہے, جے تسی میرے پیو نے قتل کروانا ہے تو پھر یا رسول اللہ آپ نے کسی اور کو حکم نہیں دینا, مجھے آپ نے حکم دینا. بے شک اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. یہ تو یہ کرنا پڑا. آج بھی یا رسول اللہ کسی اور نے حکم نہیں دینا. پھر دنیا دیکھے گی کہ آپ کا یہ غلام جائے گا اپنے پیو دا سر کٹ کے تو قدموں سے آگے بچھا. محبت یہی ہے. 1.5 کروڑ کی گڈی ہے تو پھر بھی بندہ رسول اللہ سے اتنا منہ سے نہ نکل سکے. اور یہ 1.5 کروڑ کی گڈی ہے, ویسے ساری حضور کا صدقہ کھا رہے ہیں. وہ تو وہ ہے جو لوگوں نے تمہیں حضور کی وجہ سے دی. تو 1.5 کروڑ کی گاڑی پہ بیٹھ کر تم رسول اللہ کے عزت ناموس کے لیے میدان عمل میں نہ جا سکے تو اس گڈی کا کیا فائدہ, اس گڈی تے بھی لعنت. صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے رشتے میں ماموں ہیں. آج لوگ کیا کہتے ہیں, او جی مینوں موت مدینے آوے. ٹھیک ہے, اب بتاؤ کہ بڑے بڑے جلہ, بڑی بڑی شانوں والے صحابہ, آپ اٹھ کے نام مجھے گنوا دیں. علماء تشریف فرما کہ کتنے صحابہ کی قبر مبارک جو تھیں وہ مدینہ میں. حضرت سعد بن ابی وقاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں ماموں بھی ہیں. ماموں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ مالدار بھی تھے, مال بھی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہندے ہیں بارود والے نہیں, اس وقت سب سے اگر ٹاپ کلاس اگر تیر انداز سے اس دنیا میں تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے. نشانہ آپ دا جڑا ہے نا, نشانہ آپ دا جناب خدا نہیں جانا سی. تو یہ ہے برود والے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں, احد والے دن قریب پورا 1000 تیر میں نے اللہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کی طرف چلایا. اور بڑے بڑے صحابہ آقا مولا کے پاس آتے تھے جنہوں نے اپنا آپ بھی کٹوا دیا, بچے بھی شہید کروا دیے. جب بھی آقا مولا کی زیارت کرتے تھے, ہاتھ جوڑ کر کرتے تھے, یا رسول اللہ میں بھی, میرا پیو بھی, میری ماں بھی آپ پر قربان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم نے زندگی میں صرف ایک صحابی کے بارے میں سنا, جب حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے تھے نا میدان احد میں, حضور علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے. حضور فرما رہے تھے, اے سعد تو میرے اور میرے اللہ کے رسول کے دشمنوں کی طرف تیر چلا, مجھ محمد عربی کے ماں باپ ساتھ آپ پر قربان.
آقا و مولا نے ایک دوسری روایت کوئی نہیں ملتی. حضرت سعد بن ابی وقاص حضور نے فرمایا کہ 7 تیر چلاؤ اللہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کے سامنے جہاد کرو اور مجھ محمد عربی کے ماں باپ پہ کرو. سبحان اللہ. کیا بات. روحانیت اور کڑی روحانیت ہے جو اے سی کے اندر تو برقرار رہتی ہے ٹپ ٹاپ ناروال جیل کے اندر جا کے ٹھس ہو جاتی ہے. وہ کون سا رسول اللہ کے ساتھ رشتہ ہے جو اے سی کے اندر تو بہترین ہے, جب بہترین کھانے پہ ہوں 100 بندہ چمن والا ہے تو پھر تو بہترین بحال تو جیسے کڑی لان کی باری آ جائے روحانیت گئی. یہ کون سا عشق مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے. تو اس باری دین کا جو مزاج نا وہ بڑا گرم ہے. اگر صحابہ نے گستاخان رسول کی گردنیں نہ کاٹی ہوتی اور جس صحابہ نے بھی گستاخ رسول کو قتل کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ جب اس کا چہرہ دیکھا تو دعا دی او کامیاب چمکتے چہرے آتے. محافظ ناموس رسالت کی شان ہے. یہی وجہ ہے کہ ممتاز قادری صاحب کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیر مرشد میر مجاہدین کا 48 گھنٹے کے بعد تدفین ہوئی, لیکن جیسے جیسے وقت گزرا تھا چہرے پہ اور جناب نکھار اور چمک رہا. جب مبارک کے اندر اتارنے لگے تو آپ نے تصویریں دیکھی, آپ کے چہرے مبارک کے اوپر کمال کی مسکراہٹ. اور مسکراہٹ کس طرح آگے تھے, اور مسکراہٹ پھر کس طرح آگے. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں میں تو پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں جہاں اس دل میں. آپ جناب دین کے آپ سنیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اللہ کے بغل شریف تھے. ٹھیک ہے جی. اور آقا و مولا آپ سے خاص محبت بھی فرماتے تھے. غزوہ عذاب غزوہ خندق بھی جس کو کہتے ہیں, آپ نے جہاں پر مقابلہ کیا نا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے پہلے جب بدر کے لیے چلے نا, پہلی بات آپ کو سناتے, جب بدر کے لیے حضور چلے تو سامنے 8 تلواریں تھی, 2 گھوڑے تھے, حضرت زبیر بن عوام کا, حضرت مقداد بن اسود کا. تب حضور نے اپنے غلاموں سے پوچھا کہ ہاں بھی ہم دسو, پورا کفر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, اب بتاؤ کہ مقابلے کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں. یہ تانوں سے کہیے ہاں جی ہم تو جناب پورا کفر پوری جناب یہودیوں کی جنڈت کی حکومت کھڑی ہوگی, اب یہ سفیر نے نکالیا, اب بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں. پھر دکانہ نہیں یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی نہیں, خیر ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, بخاری شریف میں موجود, ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم کہ آپ تعداد ہے 305. ٹھیک ہے, 8 نہیں ہے, 8 کے آپ کو مولا کی ڈیوٹی لگوا گے نا 8 صحابہ کرام کو آپ کو مولا مدینہ پاک کو چھوڑ دیا تھا, جن میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بھئی یہ آقا کی کرامت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے اور آپ کی جو سی وہ ہوتا ہے مصطفیٰ بھی ہے. تو 8 صحابہ کو نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی بدری صاحب ہیں, ان کو بدر میں سے حصہ بھی دے دیا اور مال غنیمت بھی ان کو دے دیا. ٹھیک ہے. 8 صحابہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کچھ جو ہوتا ہے نا کالے منہ والے تے کالے دل والے تے کالے کرتوتاں والے, کچھ یہ کہتے ہیں ذرا حضرت عثمان غنی تے غیر کوئی نہیں سن. ہم نے کہا جا کس طرح سکتے تھے, آپ کو مولا نے خود ان کو مدینہ پاک میں چھوڑا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان غنی بھی بدری ہے, آپ نے مال غنیمت سے آپ کو حصہ دیا. اب چلے 305. تب حضور نے پوچھا, حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پورے روح عرض پر ہمارے پاس جو اسلحے کی تعداد ہے 8 تلواریں, 2 گھوڑے, 70 اونٹ, لیکن یا رسول اللہ آپ کے غلامی کا پٹا گلے سے جا جو لیا, آپ کے نام کا کلمہ پڑھ جو لیا, یا رسول اللہ حکم تو دیں 305 کی تعداد, 2 گھوڑے اور 8 تلواروں کے ساتھ. بدر تو یہ کھڑا ہوں پوری دنیا کے ساتھ جب چھیڑ کے نہیں, یہ عشق مصطفیٰ کی رات, یہ عشق مصطفیٰ کی رات. ٹھیک ہے. اب جب آقا و مولا کو جب یہ بات کی, جب یہ عرض کی, صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا چہرہ تو پہلے ہی بڑا چمکدار تھا, جب آقا و مولا نے یہ سنا کہ میرے غلام اتنے چلے, آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا کا چہرہ پہلے سے بھی جگمگا اٹھا, پہلے سے بھی رسول اللہ کا چہرہ جو سا وہ جگمگا اٹھا. حضور اتنے خوش ہوئے, اور اس کا پھر سبب, اس کا صلہ کیا ملا سنو جی. غزوہ خندق میں, غزوہ عذاب میں آپ نے مقابلہ کیا کفار کا, رنگ عقل کے اوپر نہ آپ کو جناب ایک تیر لگ گیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ ادھر بڑا گہرا وہ تیر لگا, وہی تیر آپ کی شہادت کا سبب بنا. بالکل جوان تھے آپ, وہ تیر لگا آپ کی شہادت کا سبب بنا. اب جناب کفار بھاگ گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ گئے, براہ راست مدد ہوئی. اب کفار بھاگ گئے, 15 دن کا محاصرہ رکھا, کھانے کے لیے تھا کچھ نہیں مسلمانوں کے پاس, اوپر سے موسم کی بھی سختی, شدید ٹھنڈ, خندقیں کھودی ہوئی. اب صحابہ جناب 15 دن کے تھکے,
جناب جیسے اندر اپنے خیموں کی طرف گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ابھی غسل فرما رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے آدھا سر دھویا تھا تو حضرت جبریل امین جو ہے وہ دروازے پر آ گئے. فرماتے ہیں میں گیا تو اگوں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا قریظہ کی طرف چلیں فوراً، نہیں جنگ کرنی ہے یہودیوں کے ساتھ. بنو قریظہ بدمعاش ترین قبیلہ سی. یا رسول اللہ اللہ کی طرفوں حکم آ گیا، میں وہی لے کر آیا. اللہ نے حکم دیا کہ فی الفور چلیے قریظہ کی طرف. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال نے بلایا اور آگے سے حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم فرشتے ہم نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے. کہتے ہیں امرود والے کوئی نہیں. بدر کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں جناب پانی پی رہے سے اس طرح پیالے تو فرماتے ہیں ایک ٹھنڈی آواز خوشبودار جھونکا چلیا، ایسا چلا کہ وہ کبھی سوچا بھی نہیں ویسا سونگا بھی نہیں. آپ فرماتے ہیں جب پہلا جھونکا چلا تو حضرت جبریل امین کتاب المغازی میں امام باقی نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین 1000 فرشتے لے گئے مسلمانوں کی مدد کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا جو اس کے دین کے مجاہدین ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے نیچے میرے جناب حضور کے غلام مجاہدین 8 تلواریں خالی ہاتھ لاڑے ہیں. پھر فرماتے ہیں 1000 فرشتہ تو اکیلے جبریل امین بھی کافی تھے، لیکن یہ صحابہ کی شان ہے کہ اللہ نے اتنا ان کو عطا کیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ پہلا وہاں کا جھونکا چلا تو جبرائیل جناب 1000 فرشتہ لے کر آئے. آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جھونکا چلا تو میکائیل 1000 بندہ لے کر آئے. آپ فرماتے ہیں تیسرا جھونکا چلا تو جناب اسرافیل جو ہے وہ 1000 فرشتے پھر لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے بھیجے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو فرشتیاں دی ضرورت سامان ہو ایسے تو سانوں نے تو چوکی زیادہ ہے. جب ہم نے نکلا تو فرشتے آ گئے. اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب تیر لگیا، حضرت جبرائیل امین آگے عرض کی جناب ابھی تک ہم نے جو ہے وہ ہتھیار نہیں اتارے، غزوہ بدر فتح ہو چکا تھا. حضرت جبرائیل امین جناب اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جب واپس گئے نا تو سرخ گھوڑی کے اوپر آپ سوار تھے. کس کے اوپر؟ سرخ گھوڑی. اور ہاتھ میں کیا تھی؟ تلوار. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تسبیح نہیں تھی تلوار تھی. اللہ اکبر. جب تلوار کی ضرورت ہے پھر تلوار اٹھانی پڑتی ہے، پھر تسبیح سے کام نہیں ہوتا. سامنے گستاخ رسول آ جائے تو ممتاز قادری کی طرح 27 گولیاں مارنی پڑتی ہیں. اس ٹائم دعا نہیں دی جاتی جناب گستاخ رسول ہے جس کو عاشق رسول بنا دی جائے. یہ دین کی تشریح نہیں ہے. وہ نادان گر گئے سجدے میں جب کسی شوق نے لکھ دیا یہ مصرع محراب مسجد پر کہ وہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آئے. گستاخ رسول کو 27 گولیاں مارنے دی باری سی تو انہیں دعا کی تھی نہیں گستاخ ہے جناب اللہ اس کو بخش دے دے اللہ اس کو عاشق رسول ہے. ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہوتا. گستاخ رسول کی ایک سزا آپ دی حضرت سعد بن معاذ. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین بدر جب فتح ہو گیا، بدر فتح ہو گیا، حضرت جبرائیل امین واپس گئے. اللہ نے فرمایا کہ جناب جبرائیل نے فرمایا کہ اے جبرائیل کیا تم میرے حبیب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت لے کے آئے ہو؟ بدر فتح ہو چکا تھا. حضرت جبرائیل واپس گئے. اللہ نے فرمایا جبرائیل محمد عربی سے پوچھ کے آئے ہو، اجازت لے کر آئے ہو؟ ٹھیک ہے. آپ کی جناب بدر فتح ہو گیا. آپ نے اللہ نے فرمایا نہیں واپس جاؤ. پھر واپس آئے، پھر بھی ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، ہاتھ میں تلوار نہیں تھی اور لال گھوڑے کے اوپر آپ جناب گھوڑے کے اوپر سوار. تو واپس آئے. آپ کا مولا اس وقت عصر کی نماز پڑھا رہے تھے تو سامنے سے گزرے تو آپ کا مولا دیکھ کے مسکرایا. حضور نے یوں اشارہ کیا ٹھیک ہے انہیں اجازت ملی. یا رسول اللہ اجازت ہے. جناب وہ واپس ہو گئے. صحابہ نے بعد پوچھا یا رسول اللہ تسی نماز پڑھا رہے سو عصر دی تو دوران امامت آپ نے اشارہ فرمایا یوں کسی کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھا بات چکے لال گھوڑے کے اوپر بیٹھ. میں نے عرض کر رہا یا رسول اللہ بدر فتح ہو گیا. آپ کے جناب جو دشمن آئے تھے نا انہوں نے اسی طرح بڑھ کے رکھ دیتا. یا رسول اللہ ہم صاحب اجازت ہے جائیے. حضور نے فرمایا جی بالکل اجازت ہے جاؤ. اب حضرت سعد بن معاذ کی بات سنیں بات تقریر یہاں ختم. حضرت تمہارے فرمان تقریر اتنی ہوتی ہے کوئی سمجھ آئیے جی انشاءاللہ. چلو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے تیر لگیا. اس کے بعد جناب قریظہ کی طرف چل دیا. حضرت سعد بن معاذ زخمی عالم میں قریظہ کی طرف چلے. وہاں آپ کے لیے اسپیشل آقا و مولا کے حکم پر ایک اسپیشل جو انسان خاص خیمہ نصب کروایا گیا. حضرت سعد بن معاذ اس میں موجود تھے. آپ کا علاج ہو رہا. یہودی تمام جو ان سے وہ گرفتار کر لیے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب وہ یہودی آئے نا تو انہوں نے کیا انہوں نے کہا جناب ہماری آپ سے نہ صرف ایک ہی خواہش ہے کہ آپ سے ملتی ہے کہ ہمارا فیصلہ جو ان سے نا ہمارا فیصلہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا فیصلہ آپ کا جو غلام ہے نا سعد بن معاذ سے جسے آپ بڑا پیار کرتے ہیں وہ ہمارا فیصلہ کریں.
انہوں نے یہ بات یہودیوں نے کیوں کی کہ حضرت سعد بن معاذ ان کے سردار بھی رہ چکے تھے، دار اسلام میں آنے سے پہلے یہودی قبیلے کے سردار رہ چکے تھے. اب ان یہودیوں کے صفوں میں بیشتر جو ہے وہ کرتا ہے چاچے برادری والے بھتیجے دت پوترے سامنے بیٹھے. تو انہوں نے کہا جی حضرت سعد بن معاذ نے سارا فیصلہ کیا تو سانو رخصت مل جانی. آقا و مولا نے فرمایا اچھا آپ اس چیز پہ راضی ہیں کہ آپ کا فیصلہ سعد بن معاذ کرے؟ انہوں نے کہا جناب بالکل راضی ہیں. حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا سواری دے اوتے حضرت سعد بن معاذ نو زخمی حالت میں خیمے سے لے کر آیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس وقت حضور نے پوچھا کہ سعد آپ کے بارے میں یہ یہودی کہتے ہیں کہ آپ ان کا فیصلہ کریں. تو انہوں نے تو کر دیا جی ٹھیک ہے. تو کہنے انسان اسی راضی. آپ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بھی راضی ہوں، جو ساتھ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں اسی پہ عمل درآمد کیا جائے گا. تو سنو یہ ہے اس کے مصطفیٰ. آپ صاحب نے دیکھا ہے چاچے مامے پھپھے سارے بیٹھے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ہے آپ کے گستاخ. انہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کیا. تو مجھ ساتھ بھی معاذ سے اگر میری رائے پوچھی جاری تو یا رسول اللہ میرے آپ کے غلام کی رائے یہی ہے کہ جتنے مرد ہیں سنو جو یہ کہتے ہیں ہم برود والے نہیں. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جتنے مرد ہیں ان سب کے ساتھ جو ان سے کاٹ دیا جائے ان کو ذبح کر دیا جائے. جتنی عورتیں ان کو اپنی غلام بنا لیا جائے، ان کو لونڈیاں بنا لی جائے، اور جتنے بچے ہیں ان کو قید کر کے اپنا غلام بنا لیا جائے. حضور علیہ السلام مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا کہ ساتھ جو بات آپ نے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر فرما چکے ہیں. اب وقوع موجود ایک گستاخ ایک نو پکڑتے سن. ٹھیک ہے. تو حضرت علی نے بھی تلوار پکڑی سے حضرت زبیر بن عوام نے بھی، تو نال جناب حضرت سعد بن معاذ نے بھی. تو ایک نو پکڑ کے نا اس طرح ہوتے تلوار مارتے سن جناب سر کٹ کے جناب کنویں کے اندر تو پچھوں لتا چاہ کے جناب بندہ بھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن اس وقت آپ نے یہ پھر دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اب دیکھو عرض کی یا الہی حضرت سعد بن معاذ نے عرض کی کہ یا الہی جے اگر آج کے بعد جب سب کو ذبح کر دیا نا میرے رشتہ داروں کو بھی، یا الہی آج کے بعد میں حضور کا غلام زخمی، یا الہی آج کے بعد اگر تو نے کبھی ہمارے نبی کے سامنے یہودیوں کو آگے کھڑا کرنا نا جنگ کے لیے تو بس یا الہی پھر تو مجھے زندہ رکھ. اللہ اللہ. جو آج کے بعد یہودیوں کو تو نے میرے نبی کے سامنے کھڑا نہیں کرنا جنگ کے لیے تو پھر میری یہ آرزو ہے کہ مجھے جام شہادت نوش کروا دے، میں تجھ سے آ کر مل لوں. اللہ. بس آپ کے دعا کرنے کی دیر تھی کہ آپ کا جناب خون اتنا بہا. رسول اللہ سے آئے شیر سے کہ خون آپ کا خیمے سے باہر نکل گیا. آقا و مولا کو جب خبر ملی صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اٹھے. آپ اتنی تیزی سے چلے، اتنی تیزی سے بڑھے نا حضرت سعد بن معاذ کی طرف، رسول اللہ کی جو چادر مبارک ہے وہ بھی کندھے سے نیچے گئی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا اس رفتار مبارک سے چلے کہ صحابہ کے جناب جوتے پاؤں سے اتر گئے، جوتے ہی ٹوٹ گئے. پھر فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام گئے نا ادھر تو آقا و مولا نے حضرت سعد بن معاذ کا جو خون بہہ رہا تھا نا وہ ہاتھ وہ کلائی حضور نے اپنے ماتھے مبارک کے اوپر یوں رکھی یوں. اللہ. تو حضرت سعد بن معاذ کا خون جو تھا نا وہ حضور علیہ السلام کو چہرے کے بوسے لے رہا تھا اس میں. اللہ. پھر آپ جناب پردہ فرما گئے. اس کے بعد جب آپ حضور اللہ آج یہ کہتے ہیں میرے مجاہدین کا جنازہ، میں کہا یہ تو کی محمد سے وفات ہو گئی، یہ تو 1,70,00,000 نیدرلینڈ کی جنسی کافروں نے کہا نا اتنے بندے آگے تو جو فرشتے آئے ہونے ہیں ان کی تو تعداد ہی کوئی نہیں. ظاہری بات رسول اللہ کے اتنا منہ کے محافظ جو تھے. اب جناب سنیں حضور علیہ السلام جب ان کا اٹھایا نا جسم مبارک نماز جنازہ کے لیے جب روانہ ہوئے تو ان کا جسم نا بالکل ہلکا ہو چکا تھا. بالکل منافق صدا منافق ہی رہتے ہیں، وہ کبھی خوش نہیں ہوتے. تو کافروں نے منافق نے یہ بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں اپنے چاچیاں دی تے تایاں دی تے جناب رشتہ داراں دی نہ کی بدعا لگ گئی ہے معاذ اللہ. دیکھیں ان کا جسم ہلکا ہو گیا. حضور علیہ السلام نے اور جب چلے روایات میں اتنا بھی ہے کہ آقا و مولا نے آپ کو اپنے کندھوں پہ اس طرح رکھا، آپ کا نماز جنازہ شریف آپ کا جسم مبارک جو چرپائی تھی جس کے اوپر آگے اکیلے حضور تھے، واہ 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 واہ. پیچھے 2 صحابہ تھے. ویسے 4 بندے اٹھاتے، آقا و مولا آگے اکیلے چارے تھے اٹھا کے، پیچھے 2 صحابہ. مفسرین نے لکھا ہلکا کیوں نہ ہوتا جب آقا و مولا کے قدموں مبارک کے. اگلی بات جو حضور علیہ السلام، یہ تو ان کا عشق ہے نا، حضور نے جو فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر آقا و مولا کا چلنے کا جو انداز ہے نا
وہ بھی عام معمول سے ہٹ کے تھا. اللہ اللہ آقا و مولا ایک پاؤں مبارک ادھر رکھتے ہیں، دوسرا ادھر، تیسرا ادھر، چوتھا ادھر. یہ معمول مبارک ایک چیز. اس دے بعد جب آقا و مولا نے قبر مبارک کے اندر اتارا، اتنے خوبصورت رسول اللہ کے غلام شیر، تو حضور علیہ السلام نے جب لاد مبارک کے اندر اتارا نا، تو حضور خود ان کی قبر مبارک کے اندر داخل ہوئے، تو آقا و مولا کے چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگ گئے. اللہ. حضور روئے. اس کے بعد آنسو بہتے بہتے آقا و مولا نے جو عثمان کی طرف دیکھا تو حضور مسکرا دیے. واہ واہ تدفین مکمل ہوگی. اب جناب سنو یہودیوں کا جواب. بعد میں کسی نے پوچھا کہ جناب یہودی تو کہہ رہے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ میں بدعا لگ گئی معاذ اللہ، تو ان کا جسم مبارک ہلکا ہو گیا تھا. اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ آقا و مولا آپ خلاف معمول آپ چاہ رہے تھے، ایک قدم مبارک ادھر رکھتے تھے، دوسرا ادھر، تیسرا ادھر. یہ ہے شان خدمت گاروں کی جو رسول اللہ کے عزت آموز کے دین کے جو محافظ ہیں، یہی شان آپ کو بھی ملنے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خالی قدم اس ہفتے اگے پیچھے رکھ رہا تھا کہ 70,000 سے زائد فرشتے آئے ہوئے تھے جنہوں نے سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا ہوا. سبحان اللہ. آپ کے جنازے کے اندر شریک تھے تو میں قدم اس ہفتے رکھ رہا تھا، بعض فرشتوں کے جو پیر ہیں نا وہ میرے پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں، اللہ اکبر. میرے پائپ دس کے نیچے آ رہے تھے، میں انہوں نے پیر بچا کے نا انہوں نے پر بچا کے میں چاہ رہا تھا. اب ایک بات تو یہ ہوگی. اگلی بات، یا رسول اللہ آپ چشمان مبارک سے آپ کے آنسو نکلے. حضور نے فرمایا میرا غلام تھا. ظاہری گل ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ دنیا تو جا رہا. میں کہا یار کیسا ببر شیر غلام اتنا جوان دنیا تو چلا گیا. تو فرماتے نے پھر اس ہنستے نا میری آنکھوں سے آنسو نکلے اور پھر ان کی وفاداریاں بھی مجھے یاد تھی. یا رسول اللہ پھر آنسو جب نکلے بہتے بہتے آپ مسکرائے کیوں؟ سنو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے میں نے آسمان کی طرف نظر کی تو پھر جیسے کبوتر جب بند پنجرے سے نہیں نکلتے، آپ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حوریں جس طرح پھٹ پھڑا کے پرندے اپنے پنجروں سے باہر نکلتے، آسمان کی ساری حوریں پھٹ پھڑا کے آسمان کے پنجرے توڑ کر سعد بن معاذ کی زیارت کرنے کے لیے تو ہمیں کیا پریشانی؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. اور بندہ حضور کا غلام تھے پھر بندے کے قدم کر مکا دیں. ہمیں خدا کی قسم اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. ہماری موت آج ہو یا کل ہو، ہمیں گولی ادھر لگے یا ادھر لگے، ہم لوگ تو پھر نہیں خدا کی قسم